باب الخبز المرقق والاکل علی الخوان والسفرۃ، اس باب میں ذکر کر رہے کہ خبز مرقق وغیرہ ان کا کیا حکم ہے۔ خبز کھانے کو کہتے ہیں، مرقق کا کیا معنی ہے؟ میدے کا کھانا، ترقیق سے نکلے۔ ترقیق کا کیا معنی؟ کسی چیز کو پتلا کر دینا، اس چیز کو کیا کر دینا؟ پتلا کر دینا۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ نان وغیرہ روٹی جو آج کل پکائی جاتی نا، اور پہلے زمانے میں تو اتنا سسٹم تھا نہیں، اتنا کچھ نہیں تھا۔ آج کل تو پیسنے کے لیے گرینڈرز، بہت ساری مشینز ہیں نا، تو اس کے ذریعے سے، چکی کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشینز ہیں، تو اس سے دانے وغیرہ بہت بہتر انداز سے پیسی جاتے نا، تو میدہ بن جاتے اور ساتھ ساتھ بہتر کھانا بن جاتے، نرم بن جاتے، تو اس کو کیا کہتے؟ خبز مرقق، روٹیاں وغیرہ نان مراد ہے۔ اس کا کھانا یہ بھی جائز ہے، پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، بس آپ علیہ السلام چھاج وغیرہ کے ذریعے سے نخالہ وغیرہ نکال کے بھوس اور بقیہ کھانا پیس کے اس سے بناتے تھے روٹیاں صحابہ حضرات۔ والاکل علی الخوان، اسی طرح سے خوان پر کھانا۔ خوان کسے کہتے ہیں؟ خوان دسترخوان کو کہتے، والسفرہ، سفرہ بھی دسترخوان کو کہتے، لیکن دونوں میں ذرا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ سفرہ اس کو کہتے جو مسافر کا اس طرح سے ذرا گول ہوتا ہے، اور کھانے کو بھی لفظ کہا جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن قتادة قال كنا عند انس وعنده خباز له، اس کے ایک نامبائی تھے کھانا پکانے والے، فقال، تو اس نے کہا، فقال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا مرققا، آپ علیہ السلام نے یہ روٹیاں نان جو آج کل پکائے جاتے ہیں نہیں کھائی، ولا شاتا مسموطا، اور اس طرح سے آپ علیہ السلام نے نہیں کھائی بکری جو بھنی گئی ہو۔ مسموطہ کسے کہتے؟ مشویہ، بنی ہوئی بکری، کہ بھنی ہوئی بکری آپ علیہ السلام نے نہیں کھائی، حتی لقی اللہ عز و جل، موت تک۔ تو مسموطہ کسے کہتے؟ اسے کہتے نا کہ جس کے بال جلائے دے آدمی، یا کیا کر دے کسی چیز سے ختم کر دے، پھر کیا کر دے اسے پکا دے، بھون لے، کیونکہ اس طرح سے بھوننا وغیرہ یہ مترفین کا ذرا سا ایک سٹائل ہے، کام ہے، انداز ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اسے کیا کر دیا؟ احتراز فرمایا۔ اور دوسری وجہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ جب بکری کو بھون لینا چمڑے کے اندر، تو پھر اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا تو مشکل ہو جائے گا۔ فائدہ تو اس میں نا کہ آدمی کیا کر لے، چمڑی نکال دے، چمڑی کسی کام آ جائے گی، مشکیزہ اس سے بنائے، اور باقی گوشت وغیرہ کیا کر لے، اسے بھون لے یا کسی اور چیز میں پکا لے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس قال علي هو الاسكافي اسكافي عن قتادة عن انس قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرجة، کہ میں نے نہیں دیکھا یا مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو کہ آپ علیہ السلام نے سکرجہ پر کھانا کھایا ہو۔ سکرجہ کسے کہتے ہیں؟ سکرجہ سے پلیٹ، پیالے اور چھوٹے جو کیا ہوتی ہے تھالیاں وغیرہ کو مراد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکرجہ کہتے ہیں، چھوٹی تھالیاں، چھوٹی پلیٹیں۔ ولا خبز له مرقق، ولا خبزا له مرقق، اس طرح سے نرم کھانا جو روٹیاں وغیرہ نان کا ہوتا ہے نا، وہ نہیں کھایا۔ قط ولا اکل علی خوان، اسی طرح سے میز پر بھی کھانا نہیں کھایا۔ خوان کا ایک معنی تو میز بھی ہوتا ہے نا۔ قط قیل لقتادہ، کسی نے قتادہ سے پوچھا کہ جب اس طرح سے نہیں کھاتے تھے، اور ان چیزوں پر، ان چیزوں کے اندر، فعلی ما کان یاکلون، کن چیزوں پر اور کن چیزوں کو کھاتے تھے اور کس انداز سے کھاتے تھے؟ قال علی السفر، دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ اور دسترخوان پر بھی یہی طریقہ ہے نا کہ دسترخوان پر نان وغیرہ نہ ڈالے، جیسے آج کل کا سسٹم ہے، لوگ جاڑن وغیرہ اس پر پھیر دیتے ہیں نا صفائی کے لیے، تو گندے ذرات وغیرہ مل جاتے اس میں، تو دسترخوان پر اگر کھانا ڈالنا چاہے نا تو اس کے لیے بھی کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ دے،
وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انسا يقول قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم یبنی بصفیہ، آپ علیہ السلام اقامت کر رہے تھے. اقامت کا کیا معنی؟ کسی جگہ مقیم ہو جانا. اس وقت صفیہ پر بنا بھی کیا. بنا کا کیا معنی ہے؟ زوجے کے ساتھ وقت گزارنا، شب گزاری کرنا. فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، تو آپ علیہ السلام کو، تو میں نے مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کے اس نکاح کے جو ولیمہ تھا نا، اس کے لیے میں نے لوگوں کو دعوت دی. تو امر بالانطواع، حکم دیا گیا کہ چمڑے کے جو دسترخوان ہے وہ بچائے جائے. فبسطت، بچائے گئے. فالقى علیہا التمر والعقد والسمن، تو اس پر کھجور ڈالی گئی. غازِ خیبر میں ہوتا. اور اس طرح سے کیا پنیر والسمن، گھی وغیرہ. وقال عمر عن انس بنا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے یہ پہلی والی جو رات ہوتی نا شب زفاف، یہ بھی گزاری. ثم صنع حیثا فی نطع، پھر کیا بنایا تھا؟ ایک حیث بنایا تھا. حیث کسے کہتے ہیں؟ کھجور وغیرہ گھی یا کچھ آٹا ملا کے اس سے جو کچھ بنائے نا اس کو حیث کہتے ہیں. حلوہ خزیرہ وغیرہ کی قسم. فی نطع، دسترخوان پر. پھر ان لوگوں نے تناول فرمایا. ابھی قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابیہ وعن وهب بن کیسان قال. اب یا تو نئی بات شروع رہی. یا پر آپ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ آیا کہ سکر رجا پر کھانا نہیں کھاتے. سکر رجا کی دو معنی. ایک معنی ہے چھوٹی پلیٹ جس میں لوگ چٹنی اچار وغیرہ مسالے کیا کرتے رکھتے کہ اس سے ذرا کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے. یا سکر رجا سے مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام چھوٹی پلیٹوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، بڑے میں کھاتے تھے. یا بعض اوقات سے بعض لوگ کے پاس بڑے برتن ہوتے ہیں، بڑے برتن میں بریانی وغیرہ لاتے، کوئی سالن پھر چھوٹی پلیٹوں میں ڈال دیتے. تو یہ انداز نہیں تھا. یہ چیزیں جائز ہے مگر آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. تو خبز مرقق کے متعلق بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا. یعنی باریک کھانا، چپاتی وغیرہ، نان، روٹیاں، میدے وغیرہ کا جو کھانا ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا. کیونکہ اس زمانے میں اتنا سارا سسٹم تو نہیں تھا، اور بعض اوقات بغیر چلنی اور چھاچھ کے کیا کرتے تھے، وہ کھانا وغیرہ بناتے تھے. آگے اس باب میں حدیث ہے، اس کے متعلق ذکر کر رہے. ابھی قال حدثني محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ وعن وهب بن کیسان قال، فرما رہے کان اہل الشام، شام کے جو لوگ تھے نا. کون مراد ہے شام سے؟ یعنی عبد الملک بن مروان کی جو فوج تھی، لوگ وغیرہ. یعیرون ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر جو تھے نا اس پر کیا کر رہے تھے؟ طعن و تشنیع کر رہے تھے. حجاج بن یوسف کا جو لشکر تھا عبد الملک بن مروان کی طرف سے نا، یہ اس کی طرف سے لڑ رہے تھے اور عبداللہ بن زبیر کی کیا کر رہے تھے؟ مخالفت کر رہے تھے. یقولون کہہ رہے تھے ابن ذات نتاقین، اے اس عورت کے بیٹے جو کیا ہے؟ ذات النتاقین ہے. ذات النتاقین معنی دو چادر باندھنے والی. نتاق کسے کہتے ہیں؟ جس سے آدمی پیٹھ کمر کو باندھ لے اس کو نتاق کہتے ہیں. تو یہ اس عورت نے دو چادریں باندھ رکھی تھی اور اس میں سامان وغیرہ بھی ڈالا جا سکتا ہے نا، بچہ وغیرہ بھی ڈالا جا سکتا ہے خطرے کے موقع پر، اس طرح سے اور موقعوں پر. فقالت له اسماء، تو اسماء بنت ابی بکر نے کہا اس سے، جو عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی نا، کہ یا بنیہ، اے میرے بچے. شفقتاً، یہ الفاظ کہے کہ انہم یعیرونک، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ طعن و تشنیع کر رہے ہیں آپ کو کہ تم کیا ہو؟ بالنتقین، تم اس عورت کے صاحبزادے ہو جو کیا کرتی ہے؟ دو چادروں کمر پر باندھتی ہے. حل تدری، تمہیں معلوم ہے کہ ما کان النطاقان، یہ دو نتاقین کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ طے کیا اور اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جو عورت تھی نا یہ کام کاج کرتی تھی، بہت کام والی تھی اور خادمہ تھی. تو اس لیے اس نے یہ دو چادریں باندھ رکھی تھی.
تو اسی لیے لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ ذات النطاقین رکھا۔ انما کان نطواقی، اور اس کی حقیقت یہ اور اصل واقعہ ہے کہ میری ایک چادر تھی، شققتہ نصفین، میں نے دو ٹکڑے کر دی، چیر دی بیچ میں، فاوقیت قربۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحدہما، ایک حصے سے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشکیزہ تھا نا اس کا منہ اس سے باندھ لیا، وجعلت فی سفرتی آخر، اور دوسرے کو میں نے کیا کر دیا، دسترخوان بنا دیا۔ پھر قول پر کہہ رہا کہ پکانا اہل الشام اذا عیروہ بالنطاقین، جب بھی شام کے لوگ یعنی جو فوج تھی نا لشکر وغیرہ کے لوگ عسکر، جب یہ عبداللہ بن زبیر صاحب کو یہ آر و تشنیع دے دیتے نا کہ تم ذات النطاقین ہو، اس کے بیٹے ہو، ذات النطاقین کے بیٹے ہو، تو یقول، تو کہتے تھے کہ یہ بالکل یہ تو ٹھیک بات ہے، ہاں میں ہوں اس کا بیٹا ہوں، مجھے اس پر فخر، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ شرم کی بات ہے، یہ آر کی بات تو نہیں ہے۔ والالہ، اور خدا کی قسم بھی کہتے تھے کہ تلک شکات ظاہر عنک عارہا، کہ بس یہ تو ایک شکایت ہے، اس کا عار جو ہے نا تم سے دور ہو جائے گی، ایک دن اس کی عار تم سے ختم ہو جائے گی۔ وبی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر، تو یہاں پر یہ حدیث کیوں لائے امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ دیکھ اوپر باب میں کیا کہا تھا؟ خبز مرقق کہا تھا نا، وَلَكَلَ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ، تو اس چادر سے اس نے کیا کر دیا؟ تو اس عورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بنایا تھا نا، فی سفرتہ آخر، کیک سے تو میں نے مشکیزی کا منہ باندھا تھا، وجعلت فی سفرتہ آخر، دوسری چادر کو میں نے دسترخوان بنایا تھا۔ ان الفاظ کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی لمبی حدیث ذکر کر دی۔ وبی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان ام حفید بنت الحارث بن حزن، ام حفید جو حارث بن حزن کی کیا ہے؟ بیٹی ہے، خالہ ابن عباس، ابن عباس رضی کی خالہ ہے، اس کی متعلق کی روایت ابن عباس سے کہ احدت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنا وعقطا وزبا، کہ اس عورت نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے گھی، پنیر اور اسی طرح سے زب، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہنڈار کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو سسمار بھی کہتے ہیں، گوہ اس کو کہتے ہیں، یا آپ علیہ السلام کو ہدیے میں بھیجا تھا، فدعا بہن پوکلن علی مائدتہ، آپ علیہ السلام نے تی چیزیں نہیں کھائی لیکن اس کے دسترخوان پر ہی کھائی گئی، وترکہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالمتقدر لہن، آپ علیہ السلام نے اسے گھن کرتی ہوئے، جسے آدمی کسی سے گھن کرے نا تو گن کرنے والی کی طرف سے چھوڑ دیا، نہیں کھائی یہ چیزیں، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا، اگر حرام ہوتی نا تو مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر کسی کھائی جا سکتی تو ناممکن ہے، تو حرام تو نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے گوارا نہیں کیا، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ، اور نہیں حکم دیا کہ کھاؤ، اور نہ کسی کو روکا اس سے، نہ کسی کو روکا نا اور نہ حکم دیا۔ تو زب جو ہے نا، زب بھی کہتے ہیں، زب بھی کہتے ہیں، اس کا کھانا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور یہ گوشت والا جانور ہے نا، اور اصل ہمارے نزدیک یہ ہے گوشت میں کہ گوشت حرام ہوتا ہے جب تک حلت کی کوئی دلیل نہ ہو، اور آپ علیہ السلام نے زب سے منع بھی فرمایا ہے، حدیث ہے وہ ہمارے لیے مستدل ہے۔ ہاں ائمہ ثلاثہ حضرات کی نزدیک جائز ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صح بالباب، اس لیے ہم لے رہے، لیکن ہم کیا کرتے؟ احتیاط پر عمل کرتے کہ چلو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ باب السویق، یہ باب کس کے متعلق؟ سویق کے متعلق ہے۔ سویق کس کو کہتے ہیں؟ ستو وغیرہ کو کہتے ہیں۔ وبی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن یحیی عن بشیر بن یسار، لفظ بشیر تصغیر بشیر نہیں ہے، عن سعید بن نعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالصحبہ، خبر کی قریب ایک جگہ ہے، وہی علی روحہ، اور یہ جگہ جو ہے نا روحہ جگہ پر وہاں قریب ہے یا اس کے اندازے پر من خیبر، خیبر کے علاقے سے،
فحضرت الصلاة نماز کو گئے فدا بطعام فلم یجد الا سویکا صرف سوی کی تھا فلاک منہ سے کیا کر دیا پاک لیا ولقنا معه ہم نے بھی اس سے کھایا اور لا کر پاک لیا ثم دعا بماء فمزمز ثم صلى وصلينا ولم يتوضا پہلے بھی یہ گزرے.